بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات جل جلالہ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو سعادت اور سروری عطا فرمائی ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسبت کی وجہ سے آپ کے اہل بیت اطہار کو بھی بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت اصل معیار ہے اور اسی پر تمام عظمتوں کا دار و مدار ہے۔ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہوں، ان کو اتنی بڑی عظمت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر قرآن مجید کی متعدد آیات میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی طرف منسوب افراد کی عظمت کو اجاگر فرمایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متعدد احادیث بھی اس بارے میں موجود ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، یعنی میں تمہارے سامنے یہ جو دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں، تمہارے سامنے دین اسلام کا درس دے رہا ہوں، میں اس کے متعلق تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے مگر تم نے میرے گھر والوں کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ الا المودۃ فی القربی، تم نے میرے گھر والوں کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ اب اس آیت مقدسہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کو جو امت سے تقاضا ہے، اس کا اعلان کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار عظیم بھی ہیں اور اس امت کے محبوب بھی ہیں، اور قرآن مجید نے ان کی عظمت کا بھی اظہار فرمایا ہے اور ان کی محبت کو بھی اجاگر فرمایا ہے۔ اور خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں تم میں دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور دوسری میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ روز قیامت میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ اور اہل بیت اطہار کی اتباع کرنے والا یہ بھی یاد رکھیں، جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، ان کے ساتھ اپنا دامن وابستہ کر لیتا ہے، وہ شخص دنیا کے اندر کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور وہ اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، اور اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ دو چیزیں کتاب اللہ اور میری اہل بیت ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان کو عزیز ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، نعم یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں۔ تو پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اب یہاں سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے اور اپنی امت کو درس دیا ہے کہ جو میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا اور ان کی اتباع کرے گا، اس کا بیڑا دنیا کے اندر بھی پار ہو جائے گا اور کل قیامت والے دن بھی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔